وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي صدق الله ومولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما سمل کے پڑھی اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ الصلاة والسلام علیکہ سیدی یا رسول اللہ صلاة والسلام علیکہ سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا خاتم الأنبياء والمرسلين بہد حمد و ثنا مولا لم یزل کی درود و سلام سرور کائنات خاتم الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس پر حمد و صلات کے بعد آج کی اس عظیم آقا علیہ السلام کے سفت مبارکہ ختم نبوت کے حوالے سے عظیم سیمینار میں موجود آقا علیہ السلام کے غلاموں اور بالخصوص سٹیج پر موجود علماء اور قائدین جمعیت علماء پاکستان اور قائدین سنی تحریک بالخصوص مجاہد اہل سنت حضرت علامہ مفتی محمد طاہر ذیشان صاحب قادری دامت برکاتہم العالیہ رہنما سنی تحریک مجاہد اہل سنت حضرت علامہ قبلہ قاری عظیم بھائی فریدی صاحب صدر جمعیت علماء پاکستان خانپور عزت مآب جناب رانا ابرار حسین ایڈوکیٹ صاحب ضلعی جنرل سیکرٹری جمعیت علماء پاکستان رحیم یار خان باقی دیگر علماء اور احباب کافی دیر سے پروگرام جاری اور ساری ہے یقیناً آج کی اس محفل کے عنوان سے آپ نے بہت کچھ سماعت فرما لیا چند کلمات میں اپنی حاضری کی عرض کر کے اپنی بات کو مکمل کروں گا الحمدللہ ہم اہل سنت و جماعت خوش نصیب ہیں ہماری قیادت روز اول سے لے کے آج تک ایسی قابل فخر ہے کہ ہم ان کا ذکر سر جھکا کے نہیں سر اٹھا کے کرتے ہیں اہل سنت کی قیادت نے اہل سنت کا سر جھکایا نہیں بلکہ فخر سے سر بلند کیا ہے اور بالخصوص قائد ملت اسلامیہ امام انقلاب امام شاہ احمد نورانی رحمت اللہ تعالی علیہ وہ ہستی ہے کہ جن کی عظمتوں کو اگر بیان کرنا شروع کیا جائے تو رات ختم ہو جائے گی اور بات ختم ہونے والی نہیں ہے اپنے تو اپنے جن کی قیادت سیادت
جن کی فراست اور سیاست کو بیگانوں نے بھی سلام کیا، اگر قیادت کے لائق ہیں تو امام شاہ احمد نورانی۔ صرف یہ بات باتوں تک نہیں ہے، بلکہ دنیا نے یہ دیکھا کہ سب نے ان کی قیادت کو تسلیم کیا۔ الحمدللہ امام شاہ احمد نورانی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ ان کے نام کے ساتھ لگتا ہے صدیقی۔ امام شاہ احمد نورانی، آپ کو اندازہ ہے صدیقی کیوں کہا جاتا ہے؟ ممکن ہے کسی کے ذہن میں ہو کہ جس طرح غزالی زماں کے مرید سعیدی ہیں، پیر سیف الرحمن صاحب اخندزادہ کے مرید سیفی ہیں، اسی طرح یہ بھی کوئی پیر کی نسبت ہو۔ یہ پیری کی نسبت نہیں ہے، یہ نسب کی نسبت ہے۔ حضرت امام شاہ احمد نورانی رحمت اللہ تعالی علیہ حضور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے ہیں۔ حضرت صدیق اکبر کی اولاد میں سے ہے۔ آپ کو اپنی نسبی وجہ سے صدیقی کہا جاتا ہے۔ اور مفتی صاحب کی جو بات بیان فرما رہے تھے کہ مسیلمہ کذاب کے خلاف جنگ لڑی گئی، دور خلافت کن کا تھا؟ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، خلیفہ اول، خلیفہ برحق سیدنا صدیق اکبر کا دور خلافت ہے۔ لشکر آپ نے روانہ کیا، حضرت خالد بن ولید کو سپہ سالار آپ نے بنایا۔ یہ جنگ کے لیے مجاہدین کو سیدنا صدیق اکبر نے بھیجا، جھوٹے مدعی نبوت کے کلا کما کرنے کے لیے 14 صدیاں پہلے بھی اگر ختم نبوت پہ پہرا دیا تو یہی گھرانہ صدیق اکبر کا تھا، اور 14 صدیوں بعد بر صغیر کے جھوٹے مدعی نبوت کا کلا کما کرنے کے لیے اگر رب نے انتخاب کیا تو بیٹا یہ بھی صدیق اکبر کا ہی تھا۔ یہ نعروں کا ٹائم مجھے دے دیں، مجھے جو حضرت علامہ قاری مشتاق احمد قادری صاحب نے ٹائم دیا ہے، ممکن ہے وہ ٹائم نعروں میں ہی ختم ہو جائے۔ میں چاہوں گا کہ ان کے ٹائم کی تو ممکن ہے پابندی نہ کر سکوں، چند منٹ زیادہ لے جاؤں حضرت کے ساتھ۔ جو پیغام عرض کرنا چاہتا ہوں وہ نعروں کا ٹائم مجھے دے دیں۔ آپ کے نعرے سبحان اللہ، آپ نعروں کے بجائے سبحان اللہ کہتے رہیں، یہی آپ کا نعرہ ہے۔ 14 صدیاں پہلے جس نے ختم نبوت پہ پہرا دیا وہ کون؟ سیدنا صدیق اکبر۔ اور 14 صدیوں بعد بر صغیر میں جس نے ختم نبوت پہ پہرا دیا وہ کون؟ خاندان سیدنا بولیے امام شاہ احمد نورانی کن کے بیٹے ہیں؟ سیدنا صدیق اکبر کے۔ اس کا مطلب ہے یہ شرف صدیق اکبر کے گھرانے کو حاصل ہے۔ ذکر کر رہے تھے بابا جی شیخ الحدیث مولانا خادم حسین صاحب رضوی رحمت اللہ تعالی علیہ کا۔ آپ کو خبر ہے کہ مولانا خادم حسین رضوی صاحب، یہ مولانا خادم حسین رضوی مجاہد اہل سنت کس کی تربیت سے بنے؟ ان کی ساری زندگی قائد اہل سنت کے جھنڈے کے نیچے جمعیت علماء پاکستان میں گزری۔ یہ قائد ملت اسلامیہ کا فیضان تھا، ان کی تربیت کا اثر تھا کہ انہوں نے آج بھی ختم نبوت پہ پہرا دیا۔ یہ بھی قائد ملت اسلامیہ کی تربیت تھی۔ یہ انہوں نے جو اپنے حصے کی خدمت پیش کی یقیناً قابل فخر ہے، اللہ ان کے قبول فرمائے۔ اللہ اکبر۔ سیدنا فاروق اعظم کا دور خلافت ہے۔
رضی اللہ تعالی عنہ، کوفہ میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ چیف جسٹس قاضی القضات ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود آقا علیہ السلام کے صحابی، صاحب النعلین، صاحب الوسادہ، آقا علیہ السلام کا جوڑا مبارک انہی کے پاس ہوتا، آقا علیہ السلام کا تکیہ مبارک حضرت ابن مسعود کے پاس ہوتا، جہاں آقا علیہ السلام نعلین پاک اتارتے یہ لے کر اپنی آستین میں ڈال کے سینے سے لگا کے بیٹھ جاتے، جتنی دیر میرے آقا جلوہ کر رہتے یہ بیٹھے رہتے، جب ضرورت پڑتی نکال کے پیش کر دیتے۔ یہی حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ تکیہ بھی پیش کرتے۔ توجہ کرنا، آپ کی بارگاہ میں کچھ گستاخ لائے گئے، مرتد لائے گئے، مرتد جنہوں نے دین کو چھوڑ دیا تھا، کلمہ پڑھ کے اسلام سے مرتد ہو گئے، آپ کی بارگاہ میں لائے گئے۔ آپ نے فرمایا ان کو اسلام پیش کرو، اسلام پیش کیا، کہا گیا کہ اگر کلمہ نہیں پڑھو گے قتل کر دیے جاؤ گے۔ توجہ کرنا، ایک آیا اس نے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں توبہ کرتا ہوں، میں دوبارہ سے کلمہ پڑھتا ہوں، میں مسلمان ہوں، فرمائے سے چھوڑ دو۔ دوسرا آیا اس نے بھی کلمہ، فرمایا چھوڑ دو۔ تیسرا آیا اس نے کہا میں توبہ کرتا ہوں، کلمہ پڑھا، چھوڑ دو۔ ایک ایسا بھی آیا اس نے کہا میں توبہ کرتا ہوں، میں کلمہ پڑھتا ہوں، کلمہ پڑھا، حضرت عبداللہ ابن مسعود نے فرمایا اس کو قتل کر۔ پہلا آیا فرمایا چھوڑ دو، دوسرا آیا توبہ کی، کلمہ پڑھا، چھوڑ دو۔ کئی آئے کلمہ پڑھا، چھوڑ دو۔ ایک کے بارے میں فرمایا اس کو نہیں چھوڑنا، اس کو قتل کر دو۔ جب یہ فیصلہ حضرت عبداللہ ابن مسعود نے دیا تو لوگوں نے کہا کہ حضور آپ کا فیصلہ وجہ ہوگا، لیکن ہم سمجھنا چاہتے ہیں کہ اس کی وجہ کیا ہے۔ جرم ایک ہے کہ مرتد ہوئے، دین چھوڑا، اور حکم ہے کہ ان کو موقع دو، توبہ کر کے کلمہ پڑھتے ہیں، چھوڑ دو۔ سب کو چھوڑ دیا۔ رانا ابرار حسین صاحب تو خود وکیل ہے، سارا دن یہ قانون کی باتیں کرتے ہیں۔ جب جرم ایک ہے، سب کو موقع دیا، ان کو کیوں نہیں دیا؟ ان کو کیوں قتل کرنے کا حکم دیا؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود نے فرمایا اس کا جرم سب کے برابر نہیں ہے۔ حضور کیوں؟ فرمایا اس بدبخت کو میں نے پہچان لیا ہے، یہ وہ بدبخت شخص ہے جو مرزا مسلمہ کذاب کا خط لے کر نبی پاک کی بارگاہ میں آیا تھا۔ مسلمہ کذاب کا خط لے کر آیا تھا جس میں اس نے لکھا تھا اے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، شہر تمہارے ہو گئے، دیہات میرے ہو گئے، تم ادھر کے نبی رہو، ادھر کا مجھے مان لو۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا یہ بکواس کرتا ہے، شہروں کے نبی بھی مصطفیٰ ہے، دیہاتوں کے نبی بھی مصطفیٰ ہے۔ بلکہ میرے آقا نے فرمایا ارسلت الی الخلق کافہ، فرمایا صرف شہروں اور دیہاتوں کے نہیں، میں انسانوں کا بھی رسول ہوں، میں فرشتوں کا بھی رسول ہوں، جنات کا بھی رسول ہوں۔ جب رب نے جتنی مخلوق بنائی ہے اللہ نے سب کا رسول مجھ مصطفیٰ کو بنا کے بھیجا ہے، اور صرف یہ نہیں بنا کے بھیجا بلکہ آقا نے فرمایا کہ ما من شیئن الا وہو یعلم انی رسول اللہ، فرمایا کہ میں رسول ہوں اور ہر شے مجھے جانتی ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ امام دارمی نے حدیث پاک نقل فرمائی ہے، حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ عنہ راوی ہیں، آپ فرماتے ہیں مکہ مکرمہ کی سرزمین تھی، پاک نبی علیہ السلام مکہ شہر سے نکلے۔ توجہ کرنا، جب چلے صحابہ کی جماعت ساتھ تھی، حضرت علی المرتضی فرماتے ہیں فما استقبلہ جبل ولا شجر الا وهو يقول السلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک
یا رسول اللہ، مولا علی فرماتے ہیں پڑھ رہے تھے، کون پڑھ رہے تھے؟ فرمایا فما استقبلہ جبل، فرمایا پہاڑ والا شجر اور درخت، ہر پہاڑ پڑھتا تھا سلام علیکہ یا رسول اللہ، ہر درخت پڑھتا تھا سلام علیکہ۔ آپ کو پتا ہے نا یہ درود و سلام ہے، پڑھتے ہو؟ محفل میں نہیں پڑھتے، ویسے تو پڑھتے ہو نا، پڑھنے والے ہیں۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں درختوں کو کس نے بتایا یہ السلام علیکہ یا رسول اللہ پڑھنا ہے؟ یہ پہاڑوں کو کس نے بتایا کہ السلام علیکہ یا رسول اللہ پڑھنا ہے؟ میرے آقا نے فرمایا میں ہر شے کا رسول ہوں، ہر شے مجھے جانتی ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ وہ صرف جانتی نہیں، وہ مانتی بھی ہے، درود و سلام پڑھتی بھی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود نے فرمایا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بدبخت کو جس کو قتل کرنے کا میں نے حکم دیا، اس سے آقا علیہ السلام نے پوچھا تھا کہ تیرا مسلمہ کذاب کے بارے میں کیا نظریہ ہے؟ اس نے کہا میں اسے اللہ کا نبی مانتا ہوں۔ میرے آقا نے فرمایا تھا کہ سفیروں کو قتل نہیں کیا جاتا، یہ دستور ہے، اگر یہ دستور نہ ہوتا تو گستاخ رسول ہے اور اس وجہ سے تجھے آج میں قتل کرا دیتا۔ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود نے فرمایا تب تو یہ قاصد اور سفیر بن کے آیا تھا، آج یہ سفیر اور قاصد بن کے نہیں آیا، اس کا جرم پہلے تھا، سزا آج دی جا رہی ہے۔ فرمایا یہ گستاخ رسول ہے، اس کو جینے کا کوئی حق ہے۔ مجاہد اہل سنت حضرت جواد حسن گل صاحب فرما رہے تھے علماء اس کی وضاحت کریں کہ ہمیں ان کے ساتھ تعلق بھی رکھنا چاہیے کہ نہیں؟ اگر آپ کی اجازت ہو تو بتا دو، مجھے کیسے پتا چلے گا کہ آپ اجازت دے رہے ہیں؟ پچھلوں کی طرف سے اجازت نہیں ہے میرے خیال میں، اب بھی پیچھے چپ بیٹھے ہوئے ہیں۔ حضرت سعد ابن ابی وقاص سنیں، صحابی رسول آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے، کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گئے۔ والدہ غیر مسلم ہے، پتا چلا بیٹا مسلمان ہو گیا، ماں دھوپ میں جا کے بیٹھ گئی اور بھوک ہڑتال کر دی۔ آج تو صرف بھوک ہڑتال ہوتی ہے، اس نے دھوپ ہڑتال بھی ساتھ کر دی۔ بھوک ہڑتال اینڈ دھوپ ہڑتال، اور کہنے لگی بیٹا ساتھ، آپ نے فرمایا جی، کہنے لگی میں تیری ماں ہوں۔ آپ نے فرمایا ماں میں نے پتہ ہے تو میری ماں ہے، کیا کھڑا چاہنی ہے؟ فرمایا پتر اسلام چھڑ دے، ورنہ ویک میں تے دھوپے مر جاواں گی، بھوکی مر جاواں گی، میں چھانے نہیں آنا، کچھ نہیں کھانا۔ حضرت سعد ابن ابی وقاص نبی پاک کی بارگاہ میں گئے، عرض کیا رسول اللہ معاملہ یہ ہو گیا۔ میرے پاک نبی نے فرمایا اے میرے غلام، دین چھوڑنے کے لیے نہیں ہوتا، واپس آئے، کندھا پکڑا ماں کا، فرمایا ماں تیری ایک جان ہے، لو کانت لک میات نفس خرجت نفسا نفسا ما ترکت دینی ھذا، رب تجھے ایک جان عطا کی ہے، مجھے کہہ رہی ہے بیٹا دین چھوڑ دے، میرے سامنے بھوکی تڑپتی مر جا، میں نبی کا دامن چھوڑنے والا نہیں، رب تجھے پھر زندگی عطا کرے تو پھر کہتی مر جائے، 100 جانے اللہ تجھے دے، تجھے 100 مرتبہ مردہ دیکھ سکتا ہوں، نبی کا دامن نہیں چھوڑوں گا۔ ماں کو مرتا دیکھ سکتا ہوں، مر جا، کل کی مرتی آج مر جا۔ لو کانت، علماء بیٹھے ہیں، لو کانت لاکے میات نفسین، 100 جانے ہوں، خرجت نفسا نفسا، ایک ایک کر کے نکلے، فرمایا ما ترک تو دینی ھذا، یہ ذہن سے بات نکال دے کہ میں دین چھوڑنے والا ہوں، یہ ماں کے پیچھے دین چھوڑنے والا نہیں ہوں۔ اور آپ کو پتا ہے پھر حضرت سعد ابن ابی وقاص کو انعام کیا ملا؟ میرا دل چاہتا ہے میں وہ بھی بتا دوں۔ انعام کیا ملا؟ یہ بخاری شریف میں ہے جو آپ بتا رہا ہوں۔
غزوہ احد میں جب کافروں کیا جنگ ہوئی اور ان کا غلبہ زیادہ ہو گیا تو آقا علیہ السلام جبل احد شریف پر چڑھے. حضرت سعد فرماتے ہیں آقا کے ساتھ میں تھا، میرے ہاتھ میں کمان تھی، تیر آقا کے پاس تھے، سرکار آگے چڑھ رہے تھے، میں سرکار کے پیچھے تھا. ایک ایک تیر آقا خود عطا فرماتے اور فرماتے ارمے یا سعد، ارمے یا سعد. سعد میرے دشمنوں پر تیر چلا، سعد میرے دشمنوں پر تیر چلا. آج کا سنی اپنے مولوی کی گردن پہ سوار ہے، کسی کو کچھ نہیں کہنا. میرے آقا نے فرمایا میرے دشمنوں پر تیر چلا. میرا شکوہ ہے اہل سنت سے، میں خطیب ہوں، دن رات میرا یہی کام ہے. جو ہمیں نذرانے بھی دیتے ہیں، دیسی مرغے بھی کھلاتے ہیں، اچھی جگہ پہ بٹھاتے ہیں، اونچی کرسی لاتے ہیں، نعرے بھی لگاتے ہیں، استقبال بھی فرماتے ہیں، لیکن یہ بھی ساتھ کہتے ہیں ساڈیاں رشتہ داریاں نے تے کسے نو کہنا کچھ نہیں، وہ پاویں نبی نو ہی کچھ آکھی جائے، تسی کسے نو کچھ نہیں. ایسے ہے کہ نہیں؟ حضرت سعد ابن ابی وقاص فرماتے نبی پاک فرماتے ارمے یا سعد، اے سعد تیر چلا. فرماتے میں تیر چلاتا رہا حتیٰ کہ تیر ختم ہو گئے. آخر میں باقی ایسا تیر بچا کہ جس کے آگے پھل نہیں تھا. اس کو اردو میں کہتے ہیں تکا. کیا کہتے ہیں؟ آپ کو پتہ یہ مثال ہے کہ چل گیا تو تیر، نہ چلا تو بولیے، یہی ہے نا. تو آپ کو پتہ ہے کہ یہ مثال کیوں بنی؟ تکا اس لکڑی کو کہتے ہیں جس کے آگے پھل نہ ہو. خالی لکڑی تھی، نبی پاک نے عطا فرمائی، فرمایا میرا ساتھ چلا دے. فرمایا گستاخ بکواس کرتا ہوا پیچھے چڑھتا ہوا آ رہا تھا. میں سعد نے اس لکڑی کو رکھا کمان میں، چلا کھینچا، اس کی کن پٹی کا نشانہ لے کے میں نے مارا. وہ اپنے سر کے بل گرا، سطر کھول گیا، ذلیل و رسوا ہوا. نبی کا گستاخ میرے آقا علیہ السلام کے چہرے اقدس پہ تبسم ہوا، سرکار کے دندان مبارک ظاہر ہوئے، میرے آقا کے لب ہلے. سرکار نے فرمایا فدا کا امی و ابی یا سعد، ساری دنیا کہتی ہے مصطفیٰ پر ہمارے ماں باپ قربان ہو. میرے آقا نے فرمایا سعد تجھ پر مجھ مصطفیٰ کے ماں باپ قربان ہو. یہ بخاری شریف ہے. کیوں؟ اس لیے کہ سعد تو نے اللہ کے نبی کا دفاع کیا ہے، اللہ کے نبی کا تحفظ کیا ہے. جو نبی کی جان کا تحفظ کرے مصطفیٰ اسے یہ شان دیتے ہیں، تو جو نبی کی آن کا دفاع کرے مصطفیٰ اسے بھی شان دیتے ہیں. ختم نبوت میرے آقا کی شان ہے. جس نے جان کا دفاع کیا اسے اعزاز ملا، تو جس نے شان کا دفاع کیا انہیں بھی رب نے اعزاز دیا. اور اللہ اعزاز دیتا ہے. تو آپ نے فرمایا ماں میں دین چھوڑنے والا نہیں ہوں. امام حاکم کی روایت، حضرت ابو عبیدہ ابن جراح جن کو آقا فرماتے تھے امین الامت، امین الامت، امین الامت. حضرت خالد ابن ولید کے بعد پورے عالم اسلام کے سپہ سالار بننے والے، پورے شام کی فتوحات کا سہرا جن کے سر پر ہے، حضرت ابو عبیدہ ابن جراح میدان بدر میں آئے. سرکار کے غلام ہیں، دل کے کان کھول کے سنیں. باپ جراح کافر ہے، کافروں کی جماعت میں آیا، میدان احد ہے، باپ کے ہاتھ میں بت ہے، بیٹا نبی کا غلام ہے. باپ بیٹے کو بت دکھاتا ہے اور پھر چڑھاتا ہے. حضرت ابو عبیدہ نے اپنا چہرہ ادھر پھیرا، باپ ادھر آ گیا. آپ نے چہرہ ادھر پھیرا، باپ ادھر آ گیا. جب باپ نے چڑھانے کی حد کر دی، حضرت ابو عبیدہ نے صفوں کو چیرا. امام حاکم کی روایت، صحیح روایت ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں، صفوں کو چیرا، باقیوں کو چھوڑا، اپنے باپ کے سر پہ گئے، تلوار ماری، سر قلم کر دیا، سر اٹھا کے نبی کے قدموں میں لائے. فرمایا یہ کون ہے؟ عرض
کہ حضور تمہارا گستاخ ہے، تمہارا گستاخ ہے، نام کیا ہے؟ عرض کی حضور یہ جراح ہے۔ جراح کون ہے؟ فرمایا یہ میرا باپ ہے۔ نہیں بیٹھے ہو؟ نیازی صاحب کا ایک شعر مجھے یاد آ رہا ہے کہ تقاضا ہے نیازی میرے ایمان کامل کا۔ یہ تنظیمی پروگرام ہے، اس لیے میں خطابت کی طرف نہیں آ رہا، میں پیغام دینا چاہ رہا ہوں۔ تقاضا ہے نیازی میرے ایمان کامل کا کہ جسے نسبت نہیں ان سے ہمارا ہو نہیں سکتا، جسے نسبت آقا نہیں تم سے وہ ہمارا ہو نہیں سکتا۔ درے محبوب سے ہٹ کر گزارا یہ وہ در ہے کہ جس در سے کنارہ ہو نہیں سکتا، اور رہے گردش میں قسمت کا ستارہ ہو نہیں سکتا۔ کیوں کہ نبی کا نام لیوا بے سہارا نبی کا نام لیوا بے سہارا۔ امام اہل سنت امام شاہ احمد نورانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ہر بڑے بدماش نال دشمنی ایجنسیاں نے آکھیا، انتظامیہ نے آکھیا، حکومت نے، نورانی صاحب تو ٹاپ آپ دی لسٹ ہو، دہشت گرداں دی لسٹ تے اپنے نال سیکورٹی گارڈ رکھو۔ آپ نے فرمایا میں سنیاں ساڈیاں لسٹاں 15 شعبان نو بندیاں نے۔ آپ نے فرمایا ہماری لسٹیں 15 شعبان کی رات بنتی ہے، اگر اس میں شاہ احمد نورانی کا نام نہیں، دنیا کی کوئی گولی امام نورانی کو لگ سکتی؟ کوئی بھائی کلال ثابت کرے کہ امام شاہ احمد نورانی نے اپنے پاس ساتھ سیکورٹی رکھی؟ کیوں مفتی صاحب؟ ساری زندگی نہیں، اور اس شہر میں رہتے تھے اور ان کی مخالفت کرتے تھے کہ جن کے غلط نام لینے والوں کی بھی لاشیں نہیں ملتی تھی۔ جان گئے؟ اس ماحول میں رہے، لیکن کبھی نبی کا نام لیوا بے سہارا ہو نہیں سکتا۔ تو جو آقا کی شان کا جان کا دفاع کرے اسے بھی عزت ملتی ہے، اور جو شان کا دفاع کرے اسے بھی۔ بخاری شریف کی ایک حدیث پیش کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث پاک کے راوی ہیں۔ ہمارے کئی دوست پریشان ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں مولویوں کو کیا پڑی ہے، یہ بھی سیاست میں آ گئے۔ ہمارے ایک ضلع جنرل سیکرٹری ہوتے تھے، ان کے ساتھ میں ایک مولانا صاحب کے پاس گیا، ہم دونوں گئے کہ جا کے ان کو جماعت کی دعوت دیں۔ انہوں نے کہا ہمارے مقتدیوں میں یہاں ختم ہے، اکٹھے جلتے ہیں، دعا کرتے ہیں۔ وہاں گئے تو ایک تیسرے آدمی سے ملاقات ہو گئی، تو مولانا صاحب فرمانے لگے یہ بندہ ریٹائرڈ افسر ہے، بڑا پڑھا لکھا ہے، بڑا سمجھدار آدمی ہے، تو اس کی بڑی تعریفیں کی۔ ہم نے اس کو بھی دعوت دی کہ جمعیت علماء پاکستان میں آ جائیں، سرکار کے نظام کی بات ہے۔
بڑا افسوس ہوا اس کی بات سن کے، جواب سن کے. ہمیں کہنے لگا یہ سیاسی جماعت ہے، واللہ بخدا یہ سیاسی جماعت ہے. ہم نے کہا ہاں. رانا صاحب یہ مولویوں کا بھی دل گردہ ہے کہ برداشت کر جاتے ہیں. ہمیں وہ کہنے لگا یہ تو کتا کام ہے. یہی الفاظ. اور کئی لوگ پتہ نہیں اس سے بھی سخت الفاظ ہمارے اچھے بھلے نمازی شریف آدمی کہہ دیتے ہیں یہ تو جناب سیاست تو ایسا کام ہے، ایسا کام ہے، ایسا کام ہے. کیا میں تمہیں بخاری شریف سے نبی پاک کی حدیث سنا دوں؟ راوی حضرت ابو ہریرہ. اور میں پڑھ رہا تھا مرزا قادیانی بدبخت لانتی نے اپنی کتاب میں لکھا جو قرآن پر ایمان رکھتا ہے وہ ابو ہریرہ سے تعلق چھوڑ دے، اس کی باتیں نہ مانے. میں حیران ہو گیا کہ ابو ہریرہ سے بدبخت کو کیا دشمنی ہے. جب میں نے دیکھا تو ختم نبوت کی اکثر حدیثوں کے راوی حضرت ابو ہریرہ ہے. مجھے پتا چل گیا بدبخت کو دشمنی کیوں ہے. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں، فرمایا پاک نبی علیہ السلام نے فرمایا کانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء فکلما حلق نبی خلفه نبی الا انه لا نبی بعدی. پاک نبی علیہ السلام نے فرمایا بنی اسرائیل کی سیاست کانت تسوسهم الانبیاء. میں دعوت دیتا ہوں موبائل نکالے ریکارڈ کرے میرے الفاظ. اگر یہ عبارت بخاری شریف میں نہ ہو تب فقیر ذمہ دار، جو ترجمہ بیان کروں یہ ترجمہ نہ ہو تب بھی ذمہ دار. عبارت بھی یہی ہو، ترجمہ بھی یہی ہو. پھر میں دعوت دیتا ہوں آج کے بعد یہ نہیں کہنا سیاست بری ہے، سیاست میرے آقا کی سنت ہے. بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء ساسا یسوسو سیاستاً. علماء بیٹھے ہیں. آقا نے فرمایا بنی اسرائیل کے نبی سیاستدان تھے، سیاست کرتے تھے. اور فرمایا وہ سیاست دینی میں مصطفیٰ بھی کر رہا ہوں، لیکن فرق یہ ہے کہ پہلے نبی جب پردہ فرماتا تھا تو اس کی مشن کو چلانے والا آگے دوسرا نبی آتا تھا. لیکن اللہ انہو لا نبی بعدی، میرے بعد نبی نہیں آئے گا. سیاست چلے گی، نبی نہیں آئے گا. سیاست رہے گی تو کون چلائے گا سیاست؟ میرے آقا نے فرمایا، یہ بخاری میں نہیں یہ اور حدیث پاک میں ہے، میرے آقا نے فرمایا خلفائی، میرے خلفاء ہو. صحابہ نے پوچھا کہ حضور آپ کے خلفاء کون ہیں؟ میرے آقا نے فرمایا یحبون سنتی ویعلمون الناس. فرمایا میرے خلفاء وہ ہیں جو میری سنتوں کے پابند بھی ہیں اور مسجدوں پہ بیٹھ کے میری حدیثیں پڑھاتے ہیں. وہ میرے خلفاء ہیں اور سیاست ان کا حق ہے، وہ کریں گے. تو جمعیت کیا نام ہے؟ جمعیت. جمعیت ایک دفعہ سارے بولیں جمعیت. تو میرے آقا نے یہی فرمایا علماء کریں گے. علماء میرے خلفاء ہیں. فرمایا میرے خلفاء سیاست کریں گے. آقا نے ایک ہی حدیث میں دونوں باتیں بیان کی. فرمایا ایک تو میرے بعد نبی کوئی نہیں، اور دوسرا فرمایا سیاست کو برا نہیں کہنا، سیاست انبیاء کی سنت ہے. لیکن جو کچھ کر رہے ہیں لوگ یہ سیاست نہیں ہے. لوگ اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ سیاست بری ہے، سیاست غلط ہے. جو ہو رہی ہے جس کو دیکھ کے آپ کہتے ہیں بری ہے، یہ سیاست نہیں. سچی بات پوچھیں تو یہ خباثت ہے، یہ خباثت ہے. سیاست وہ ہے جو اللہ کے دین کو تخت پہ لانے کے لیے، سرکار کے نظام کو اقتدار پہ لانے کے لیے ہو، اللہ کے نبی کی عزت کے دفاع کے لیے ہو، آقا کی ختم نبوت کی حفاظت کے لیے ہو، آقا کی ناموس کی حفاظت کے لیے ہو. یہ نہ ہو کہ نبی 1,40,000 ہے. مجھے ایک بندہ کہہ رہا تھا
ایک لیڈر نے تقریر کی ہے، کہتا ہے نبی 1,40,000 ہیں. میں کہ پھر انہیں ہمت نہیں کی تھی تو سیدھے آج تک 24,000 تو ہوگی نہیں بتے انہیں 16,000 ووٹ دینا. یہ علم ہے اور خدمت اسلام کی. اسلاموفوبیا کے خلاف کام کر رہے ہیں. اسلام کے بارے میں پتہ اتنا ہے کہ نبی 1,40,000. کسی سے پوچھیں تو سورت اخلاص نہیں آتی، کسی کو سورت کوثر نہیں آتی. میں آپ سے پوچھتا ہوں جس کو اخلاص نہیں آتی باقی قرآن کا تو حافظ ہو. بولتے نہیں ہو تو یہ سیاست نہیں ہے. کسی کو دعائے قنوت نہیں آتی اور کوئی ایسے کسی کو کچھ بھی نہیں آتا. کچھ بھی نہیں آتا، سچی بات ہے. جن کو سب کچھ آتا ہے وہ کہتے ہیں جی ہم تو اندر بیٹھے ہوئے ہیں، سیاست سے ساڈا کام ہی کوئی نہیں. میں آپ سے پوچھتا ہوں تو کربلا میں امام حسین کے آنے کا مقصد کیا تھا؟ امام اہل سنت عرصۂ کرب و بلا میں وارث حضرت حسین، عرصۂ کرب و بلا میں وارث حضرت حسین اور یزیدوں امام شاہ احمد نورانی رحمت اللہ تعالی علیہ 7 ستمبر 1974 یہ اہل سنت کی تاریخ کا روشن ترین دن ہے. اس دن کو منائیں اور اپنے اکابر پہ فخر فرمائیں کہ الحمدللہ انہوں نے سارے مفادات بالائے طاق رکھ کے آقا علیہ السلام کی ختم نبوت پہ پہرا دیا. اگر یہ قانون نہ ہوتا تو پتہ نہیں آج کس کس کی بیٹیاں قادیانیوں کے نکاح میں ہوتی تھیں، کس کس مسجد کا امام خطیب. اب لوگ یہی کہتے تھے مولویوں کا جھگڑا ہے، وہ بھی قرآن پڑھتے ہیں. یہ بھی یہی کہتے ہیں نا، تو وہ بھی قرآن پڑھتے تھے. قادیانی کہتے تھے ہم حدیثیں پڑھتے ہیں مسلمان ہیں. تو عوام یہی کہتی کہ وہ بھی قرآن پڑھتے ہیں یہ بھی قرآن پڑھتے ہیں. کہ کھانے پینے کا جھگڑا مولویوں کا ہوگا، مولویوں کی لڑائی ہے. کہتے ہیں نا مولوی ادن سے ساری دے کوئی لڑائی کہہ نہیں، یہ مولوی لڑائی ہو دن تھا. میں ایک جگہ تقریر کی تھی، میں کہ یار اتنا بڑا مجمع کوئی ایک تاج کھڑا تھی تے آکے جڑا مولوی دے آکھر تے کہیں نہ لڑ دیا ہو، مولوی دے آکھر تے کہیں نہ بنت لڑ پیا ہوئے کوئی تھے آئی تھی. میں کہ مولوی دے آکھر تے اپنا منہ دھوتے نماز نہیں پڑھ دے کہ لڑتے پر مولوی دے آکھر. اور پھر دوسری بات یہی کہی میں نے کہا چلو مولوی تو کو لڑائی وجن کو میں تو آپس جب بھی ہیں تو کوئی لڑائی کوئی جھگڑے کہنے. خدا کے بندے زمین کے لیے جھگڑا جائز، پلاٹ کے لیے جھگڑا جائز، لین دین کے لیے جھگڑا جائز، معاملات کے لیے جھگڑا جائز، اور جہاں ناموس رسالت عظمت مصطفیٰ کی بات ہے مولوی لڑائی ہوتے رہی. خدا دی قسم اس لڑائی تے ہے ہی ناموس رسالت. باقی تا ساری دنیا ہی تھی رہ ونجنی ہے، کسے شاید ہی کوئی حیثیت نہیں. خوش نصیب ہے وہ انسان جس نے اپنی زندگی مصطفیٰ کی ناموس کے لیے قربان کر دی اور رب نے انہیں عزتیں بھی بخشی. میں آخری جملہ عرض کر کے بات کو ختم کر رہا ہوں. حضرت بابا جی سرکار تو عالم دین تھے، امام شاہ احمد نورانی تو بہت بڑے عالم دین تھے، غزالی زمان رحمت اللہ تو امام اہل سنت